बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं आज आपको एक ख़ूबसूरत वाक़या सुनाना चाहूँगा। इस वाक़े के अंदर दिलचस्पी भी है और बहुत सारे इसके अंदर इबरत के पहलू भी हैं। अज़ीज़ों, मैंने दुनिया भर के सफ़र किए हैं। एक दिन मैं हिसाब कर रहा था, कमो बेश मैंने 31 मुल्कों के सफ़र किए हैं। आज से कोई तकरीबन 14-15 साल पुरानी बात है, मैंने जनूब अफ्रीका उसका सफ़र किया। डरबन से मैंने केप टाउन जाना था। केप टाउन के बारे में ये जान लीजिए कि ये दुनिया का सबसे आखिरी जनूबी शहर है। इसके बाद समुंदर ही समुंदर है और कहा जाता है कि यहाँ पे आके दुनिया ख़त्म हो जाती है। मेरी वहाँ पर एक अजीज़ा रहती थी और मुझे शौक़ भी था कि मैं वो दुनिया का आखिरी किनारा देखना चाहता था। सफ़र के दौरान मेरी आदत होती है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुझे आयल सीट मिले। आयल सीट वो होती है जिसके साथ पैसेज होता है, जहाँ से आप उठ के चल फिर सकते हैं। तो दूसरी फिर ऑप्शन ये होती है कि मुझे विंडो सीट मिल जाए, और तीसरा ऑप्शन जो है वो कोई भी नहीं होता है, वो तो आपको दो पैसेंजरों के दरमियान बैठना पड़ता है। तो डरबन एयरपोर्ट पे जब मैं पहुंचा तो मैंने वो मुतलका वो जो ख़ातून थी, उसने जब मुझे बोर्डिंग पास दिया तो मैंने उससे कहा कि मुझे आयल सीट चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं जी सॉरी, आयल सीट तो कोई नहीं है, ख़त्म हो चुकी हैं। फिर मैंने कहा विंडो सीट दे दो, उसने कहा विंडो सीट भी कोई नहीं है। अब मेरे पास चॉइस ख़त्म हो चुका था और मुझे ये अंदाज़ा था कि ये सफ़र दरमियान में बैठ के बड़ा मुश्किल और बड़ा नाखुशगवार गुजरेगा। मैंने उसे कहा बीबी ऐसा करो, मुझे बिज़नेस क्लास का बोर्डिंग पास। उसने हिसाब करके बताया, कहने लगी कि $200 आपको एक्स्ट्रा देना होगा। अब वो डोमेस्टिक सफ़र था और साथ ही मुझे कहने लगे कि ना पैसे ज़ाया करो, ना पैसे ज़ाया करो, ना पैसे ज़ाया करो। तो ये 2 घंटे का सफ़र है। बहरहाल मैंने भी कहा चलो ठीक है, $200 बचाते हैं। तो मैंने वो बादल नखास्ता उससे बोर्डिंग पास ले लिया। अब एक चॉइस रह जाता था कि मैं जो पैसेंजर बैठा हुआ है उससे जाकर रिक्वेस्ट करूं कि वो सीट मेरी पे बैठ जाए। और लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो ऑलरेडी पैसेंजर प्लेन में बैठ चुके थे और विंडो सीट के ऊपर एक गोरा बैठा हुआ था, उसने नावल पकड़ा हुआ था और उसके अंदर वो खुबा हुआ था। जो मेरी पसंदीदा सीट थी आयल सीट, उसके ऊपर एक ख़ातून गोरी बैठी हुई थी। अब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था। मैं अपनी सीट पे बैठा तो बड़ा तबीयत में अंदर इनकबाज भी था और बार बार मैं अपने आप को कोस भी रहा था कि मैं $200 ख़र्च कर लेता, कौन सी बात थी। बहरहाल जुमे का दिन था। मैंने जिस वक़्त फ़्लाइट हमवार हुई तो मैंने ब्रीफ केस से कुरान पाक निकाला और सूरह कहफ़ की तिलावत शुरू कर दी। जब मैंने सूरह कहफ़ ख़त्म की और कुरान पाक को मैंने पॉकेट के अंदर रखा तो वो जो ख़ातून मेरे साथ बैठी हुई थी मुझे कहने लगी कि आर यू मुस्लिम? कहा यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने अपनी तरफ इशारा करके कहने लगी कि मैं भी मुसलमान हूँ। मैंने उसके हुलिया, उसका लिबास, तो मैंने उसकी तरफ इशारा करके मैंने कहा कि आर श्योर यू आर मुस्लिम? तो उसने अपने दिल की तरफ इशारा करके कहने लगी कि मेरा ईमान वो मेरे दिल में है, मेरे हार्ट में अंदर है। खैर वो कहने लगी कि मेरा ताल्लुक़ हमारे फोर फादर वो सूरत से आए थे, मैं सूरती हूँ। सूरत हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर शहर है। तो वहाँ के बेशुमार लोग एक ज़माने में हिजरत करके जनूब अफ्रीका के अंदर आ गए और वहीं बस गए। खैर वो बोलती चली गई। दौरान गुफ्तगू उसने मुझसे सवाल किया कि तुम कहाँ से आए हो, पाकिस्तानी हो, कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं सऊदी अरब के अंदर रहता हूँ। अब जैसे ही उसने अरबों का नाम सुना तो उसने तो अरबों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा बीबी क्या हुआ तुम्हें? अरबों को ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है जो उनको बुरा भला कहने लगी हो? उसने मुझे एक अजीब व गरीब स्टोरी सुनाई जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहने लगी कि हमारा मॉडर्न घराना है, अल्लाह ताला ने हमें मालो दौलत दी हुई है, मैं ख़ुद एक कंपनी के अंदर
بڑی اچھی ایگزیکٹو پوزیشن پہ ہوں. میرا ہسبینڈ وہ بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک بڑا اعلیٰ عہدیدار ہے. میری ایک بہن ہے چھوٹی مجھ سے, بڑی خوبصورت ہے, بڑی پڑھی لکھی ہے, ایک بینک کے اندر وہ مینیجر ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایجپٹ کے اندر ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی, تو میری بہن وہاں پر گئی, اس میں شرکت کرنے کے لیے گئی. تو بڑی خوبصورت تھی, جوان تھی, کنواری تھی, شادی اس کی بھی نہیں ہوئی تھی, بہت اچھی تنخواہ لیتی تھی. وہاں پر ایک ایجپشن اس کو مل گیا, بڑا خوبصورت تھا وہ بھی. اب وہ 2-3 دن کی کانفرنس تھی, اس دوران ان کا آپس میں رابطہ ہوا, ملاقاتیں ہوئیں, اور وہ اس کو دل دے بیٹھی. جس وقت واپس آئی, اب اس کا مسلسل اس ایجپشن کے ساتھ رابطہ کرتے کرتے اس ایجپشن نے اس کو کہا کہ میرے سے شادی کر لو. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی تیار ہوں. ہم سے اس نے مشورہ کیا تھا, ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایجپشن ہے, تم ساؤتھ افریقن کی رہنے والی ہو وغیرہ وغیرہ, تمہارا کلچر نہیں ملتا. اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے, مجھے وہ پسند ہے. ہمارا آزادانہ ماحول تھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اس ایجپشن نے کہا دیکھو میرے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے. اس دوران جو ایام تھے محبت کے اور اس کے آپس میں رابطے کے, وہ اس کو مسلسل پیسے بھیجتی رہی. تو طے یہ ہوا کہ شادی ڈربن کے اندر ہی ہوگی. چنانچہ اس نے اس کو ویزا بھجوا دیا, اس کو پیسے بھجوا دیے. وہ جس وقت آیا اپنے پاس ایک پیسہ بھی نہیں لے کے آیا. اس نے کہا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, تم ہی سارا خرچ کرو گے. وہ اس کے عشق میں اندھی تھی. بہرحال شادی ہو گئی. شادی کے بعد وہ وہیں رہنے لگ گیا. کہتی ہے میری بہن کہ میں نے محسوس کیا کہ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی, چونکہ میری بہن خود نماز نہیں پڑھتی تھی, لہذا اس نے کبھی اتنا فیل نہ کیا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دونوں میاں بیوی جا رہے تھے. میری بہن گاڑی چلا رہی تھی. اب گاڑی چلاتے ہوئے سامنے مسجد آ گئی. جمعہ کا دن تھا, لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. تو میری بہن کو پتہ نہیں کیا خیال آیا, اس نے کہا ایسا کرو کہ وہ سامنے مسجد ہے تو میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں, تم جلدی سے جا کے نماز پڑھاؤ. اس نے کہا کہ میرے کپڑے پلیت ہیں, میں نے غسل نہیں کیا ہوا, یہ ہے وہ ہے. اس نے تھوڑا بہت اپنا اپالوجائز کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا کھٹکا میری بہن کے دل میں یہ بات آئی کہ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے, کبھی اس نے ذکر نہیں کیا ہے. پھر ایک ایسا موقع آیا جس کے اندر میری بہن نے اسے کہا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں, تو اس نے پھر بہانہ لگا دیا. اب میری بہن کو تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر شبہ ہونا لگ گیا کہ کہیں یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. اب ایسا ہوا کہ میری بہن نے اس کو واچ کرنا شروع کیا. اب اس نے کبھی دین کی بات نہیں کی تھی. میری بہن نے کہا کہ چونکہ یہ ایجپٹ کا رہنے والا ہے, عربی زبان اس کی مادری زبان ہے, لہذا عربی زبان تو وہ بولتا ہے, تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو بھی عربی ہے وہ ایک اچھا مسلمان ہوگا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا ہسبینڈ گھر سے باہر گیا ہوا تھا. اس کا اکلوتا ایک بریف کیس تھا. تو میری بہن نے اس بریف کیس کی تلاشی لی اور اس نے دیکھا کہ اس کے اندر انجیل تھی اور صلیب تھی. میری بہن کے اوپر تو ہذیان طاری ہو گیا. وہ دیوانی اور پاگل ہو گئی کہ میں نے ایک غیر مسلم کے ساتھ, ٹھیک ہے ماڈرن گھرانہ تھا, ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن بہرحال وہ ایمان وہ دین تو بہرحال دل کے اندر موجود تھا. کہنے لگی کہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اس کا ہسبینڈ گھر آیا تو اس نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا. اس نے کہا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو. اس نے اعتراف کیا کہ میں عیسائی ہوں. اس نے اسی وقت پولیس کو فون کیا, مقدمہ دائر کیا, اس کے اوپر فراڈ کا کیس بنایا اور فوری طور پر عدالت سے کھلا لیا. کہنے لگی اس کو تو خیر فوری طور پر حکومت نے اس کو جنوب افریقہ سے نکال دیا اور وہ دفع ہو گیا. لیکن کہنے لگی کہ میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی. اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو تمام عربوں کے ساتھ نفرت ہو گئی ہے. اور وہ میں نے اسے ایک بات پوچھی, میں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو معاشرہ ہے
جس کے اندر کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، جس کے اندر جو مرضی کو کرتا پھرے، آزاد معاشرہ، جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ میرا جسم میری مرضی. تو میں نے اسے کہا کہ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ لڑکی خود ذمہ دار ہے، یا ہمارا معاشرہ ذمہ دار ہے، یا والدین ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس حد تک اس کو چھٹی دی کہ وہ اکیلی ایجپٹ گئی ہے، وہاں پر جا کے کانفرنسوں کے اندر شرکت کر رہی ہے. اور میرے عزیزو، میرے سامنے سورہ تحریم کی آیت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن جو ہے وہ کون ہے؟ لوگ ہیں اور وہ پتھر جن کی یہ پوجا کرتے ہیں. تو بہرحال آخری جو بات ہوئی وہ کہنے لگی کہ میری لڑکی ہے جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. میں نے کہا دیکھو بات سنو، اب تمہارے لیے موقع ہے کہ تم اکلوتی اپنی بیٹی کا خیال رکھو، اس کو وہ بھی مادر پدر آزادی نہ دو جو تمہاری بہن کے پاس تھی، اور جس تجربے سے وہ گزری ہے، اللہ نہ کرے کوئی اور مسلمان اس مرحلے سے یا اس عذاب سے یا اس غلطی سے وہ گزرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ کیپ ٹاؤن کا ایئرپورٹ جو ہے اس پر ہم اترنے والے ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں آپ کو جنوب افریقہ کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں سناؤں گا، جس کے اندر جناب احمد دیدات صاحب کے دفتر کی زیارت اور ان کے کارکنوں کے ساتھ ملاقات شامل ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.